بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو، دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کیا کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ جانے والے کو جانے دیجئے، آج رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سیکھ جائے کہ زندگی میں آپ کو کب کب اور کہاں کہاں چپ رہنا ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ اللہ کرے آپ کے آنگن میں آپ کے ماں باپ کے قدموں کی چہل پہل ہمیشہ رہے۔ اس برکت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور آپ سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ مسلمان کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر سمجھتا ہے، مگر کافر ہم کو مسلمان سمجھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا حسن یقین ہوگا یونس، اس کی رحمت کے سہارے ہم خطا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پر اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ تنگدستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ دوسروں کی دنیا جہنم بنا کر سجدوں میں جنت تلاش نہ کرو۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ ریت نرم ہو تو قید بنتا ہے، آٹا نرم ہو تو روٹی بنتی ہے، اگر آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ دنیا سے محبت کو محبت نہیں دیتی، انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی۔ دینے کو تو میں بھی دے سکتا ہوں اسے گالی، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ کسی پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ سسکتی تکبیریں، خالی وضو خانے اور ویران مسجدیں، پوچھ رہی ہے یا رب رمضان ختم ہوا یا مسلمان۔ عورت شعور پا جائے تو پھر ان کے گھر موسیٰ علیہ السلام کو پال سکتی ہے۔ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، لوگ انتظار نہیں کرتے۔ اگر ہم نے وقت پر دی گئی اذانوں پر صحیح معنوں میں لبیک کہا ہوتا، آج بے وقت کی اذانوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ خدا سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں۔ پڑوسی بھوکا ہے تیسرے دن سے، میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں ہے۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رزاق کا خیال ہی نہیں۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش،
لگائے خدا بجائے محمد، تعجب تو یہ کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام خدا ہر جگہ، ذکر خدا کہیں کہیں، ذکر خدا بھی ہو اگر خوب خدا کہیں نہیں۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ مٹی سے پہر مٹی پر اور پہر مٹی میں، سمجھ گئے ہو تو چھوڑ دو نا مغروری۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پہ انسان، بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ جو کہہ دیا وہ الفاظ تھے، جو کہہ نہ سکے وہ جذبات تھے، جو کہتے تھے نہ کہہ پائے وہ ہمارے احساس تھے۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہو یا قبر کی پہلی رات ہو، بدکار لوگ پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ خدا کرے اس رمضان جو میرے لیے ناممکن ہے وہ بھی ممکن ہو جائے۔ اس رمضان میرے لیے کن کا معجزہ ہو جائے۔ اس رمضان میرے تمام زخموں کو بھر دیا جائے، میری خطاؤں کو بخش دیا جائے۔ اس رمضان جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اس رمضان میں جو مانگوں وہی مجھے دے دیا جائے۔ اس رمضان مجھے میرے صبر کا بہترین پل مل جائے اور جنت مجھ سمیت آپ سب کے لیے واجب ہو جائے۔ اللہ پاک ہماری تمام نیک خواہشات پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تمہارے چاہنے سے تو اس دنیا سے مچھر بھی ختم نہیں ہو سکتے، پھر کون ہے اس کائنات پر حقیقی حکومت کرنے والا؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے، اسی کی فرمان برداری کے لیے کامیابی ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کرے، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کرے۔ میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو سورۃ رحمان سنائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد کے لیے نہیں جاتے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ جسم بوڑھے ہو رہے ہیں، آرزوئے جوان ہو رہے ہیں، داغ تیرے دامن کے دلے نہ دلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے۔ آج ہی گناہوں سے کر توبہ، کیا پتہ کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ دل شکن ہو کر تیری محفل سے چلے آئے ہیں، تیری محفل میں تو ہر بات پر پابندی ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ اللہ کی تعریف کرتے رہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کی غیبت میں وقت گزارو۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا ذرا دائرہ بڑا کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ تک گئے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا بھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ شب برات میں سب کے لیے دعا: یہ میرے پروردگار آج کی رات برکتوں والی رات ہے، اس رات میں نبی پاک کے صدقے سے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟
اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے توڑی آتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ درود شریف پڑھنے والی کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی، بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہے۔ درود شریف پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔